پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار، انڈیکس ایک مرتبہ پھر 1,11,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا۔ 100 انڈیکس میں 1998 پوائنٹس کا اضافہ، 1,10,895 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ انٹر بینک میں ڈالر 17 پیسے مہنگا، قیمت 278 روپے 82 پیسے ہو گئی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $20 کروڑ قرض کی منظوری دے دی۔ قرض کی رقم بجلی کے ترسیلی نظام کو جدید بنانے کے لیے خرچ کی جائے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے اعلامیے کے مطابق قرض کی رقم سے ڈسکوز سے بجلی کی قابل بھروسہ فراہمی یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ لیسکو، میپکو اور سیپکو کے انفراسٹرکچر میں بہتری لائی جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا کورٹ مارشل دوسرے مرحلے میں داخل، باضابطہ چارج شیٹ کے بعد تحقیقات کا دائرہ کار وسیع کر دیا گیا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد سیاستدانوں سے رابطوں کی چھان بین شروع۔ ISPR کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے اگلے مرحلے میں سیاسی سرگرمیوں اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزیوں میں ملوث قرار، ریاست کے تحفظ اور مفاد کو نقصان پہنچانا، اختیارات اور سرکاری وسائل کے غلط استعمال کے بھی الزامات۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید 9 مئی سے جڑے پرتشدد اور بدامنی کے متعدد واقعات میں بھی شامل تفتیش ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو قانون کے مطابق تمام سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔ اسلام آباد پر چڑھائی کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے، سول نافرمانی کی کال ملک دشمنی ہے۔ وزیر اعظم کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا فساد پھیلانے کی کال کو عوام نے مسترد کر دیا۔ سازش کے ذمہ داروں کو ثبوتوں کے ساتھ کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ سیاسی استحکام کے لیے ملک میں امن و امان ناگزیر ہے۔ پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ ہمیں رنگ و نسل اور ذات پات سے بالا تر ہو کر آگے بڑھنا ہوگا۔ اسلام آباد سے فرار ہوتے ہوئے گنڈا پور کے گارڈز نے PTI کارکنوں پر فائرنگ کی۔ PTI نے صوبائیت کا نیا کارڈ کھیلنا شروع کر دیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا بغیر ثبوت ہوائی باتیں کرنا قوم کے اجتماعی شعور کی توہین ہے۔ علی امین گنڈا پور بھگوڑے ہیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ 26 نومبر کو قانون توڑنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ لا اینڈ آرڈر برقرار رکھنا صوبائی معاملہ ہے۔ PTI کے بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے۔ حکومت نے مطالبہ نہ مانا تو سول نافرمانی کی تحریک شروع کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال، کہا اسلام آباد پولیس بانی PTI کارکنوں کی پکڑ دھکڑ میں لگی ہے۔ ہمارے ارکان اسمبلی کو بے بنیاد مقدمات میں ملوث کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایوان کا تقدس پامال ہونے سے بچائیں۔ اسد کیسر کہتے ہیں تحریک انصاف آئین و قانون کے مطابق جد و جہد آگے بڑھائے گی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سرکاری دورہ چین، مریم نواز کی شنگھائی میں کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی شنگھائی کمیٹی کے ڈپٹی سیکرٹری مسٹر ژاؤ ژونگ منگ سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں کا پنجاب اور شنگھائی کے درمیان معاشی تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اظہار۔ ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، سائنس، ٹیکنالوجی اور انڈسٹری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور۔ وزیر اعلیٰ کی شنگھائی بیسڈ کمپنیز کو پنجاب کے اسپیشل اکنامک زونز میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ اسموگ سے جان نہ چھوٹی، باغوں کے شہر لاہور کی فضائیں پھر آلودگی کا شکار۔ آلودہ شہروں کی فہرست میں دوسرا نمبر، ایئر کوالٹی انڈیکس 235 ریکارڈ۔ شہر میں خشک سردی کی شدت میں اضافہ، ماہرین صحت کے مطابق شہری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ بالا علاقوں میں شدید سردی سے ہر شے منجمد، سکردو میں پارہ -7 ڈگری تک گر گیا۔ تفریحی مقام منٹو کھاکی آبشار کا پانی جم گیا۔ محکمہ موسمیات کی کل سے بلوچستان میں شدید سردی کی ایک اور لہر کی پیش گوئی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع۔ پنجاب اور سندھ کے کچھ علاقوں میں صبح کے اوقات میں دھند چھائے رہنے کا امکان۔
पाक सरजमीन को दहशतगर्दी से पाक करने का मिशन। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के जिला जोग में ऑपरेशन। 15 खवारिज जहन्नम से फायरिंग के तबादले में पाक फौज का एक जवान वतन पर कुर्बान। ISPR के मुताबिक सिपाही आरिफुल रहमान ने बहादुरी से मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म। शाम में फंसे 350 पाकिस्तानी लबनान पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शामी सरहद अबूर करके लबनान जाने वालों में 245 ज़ायरीन शामिल। वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा की हिदायत पर दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने सहूलत फराहम की। शाम में डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने पाकिस्तानी शहरियों को शाम की सरहद से रुखसत किया। लबनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने के DHM ने पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। इसराइल के शाम में बड़े पैमाने पर फिजाई हमले। बमबारी से 3 बड़े एयरबेस मुतासर, दर्जनों तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह। हथियारों, गोला बारूद के गोदामों और साइंटिफिक स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर को भी निशाना बनाया गया। पाकिस्तान, कतर, इराक और सऊदी अरब की शाम पर इसराइली बमबारी की मजम्मत। शाम में अबूरी हुकूमत बनाने की जिम्मेदारी अपोजिशन रहनुमा मोहम्मद अल बशीर के स्पुर्द। दमिश्क में हालात मामूल पर आने लगे। दिन के औकात में कर्फ्यू उठाने का ऐलान। बैंक खोलने की मंजूरी। इसराइली जारहियत के आगे इंसानियत शर्मसार। गजा, दीरुल बलाह, रफा में जुल्म और बर्बरियत की दास्तानों का तवील सिलसिला जारी। मजीद 50 फलस्तीनी शहीद। औरतों, बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,800 से तजावुज कर गई। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा में जंग खत्म न करने का ऐलान। नेतन्याहू कहते हैं गजा जंग खत्म की तो हमास दोबारा कुव्वत पकड़कर हमले शुरू कर देगी। नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी शहरियत का खुदकार पैदाइशी हक खत्म करने का ऐलान। ट्रंप कहते हैं अमरीकी शहरियत हासिल करने के लिए सख्त तरीक़ेकार होना चाहिए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों का दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम। कहते हैं अल्लाह ने हमारे प्यारे मुल्क को दर्जनों बर्फपोश और सरसब्ज चोटियों से नवाजा है। हमारी ये सरजमीन दुनिया की 16 बुलंद तरीन पहाड़ी चोटियों में से 8 चोटियों का मस्कन है। दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी K2 और 9वीं बुलंद तरीन चोटी नांगा पर्वत के अलावा 7,000 से ज़ायद ग्लेशियर्स पाकिस्तान में वाक़ हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पहाड़ों को मौसमी तब्दीलियों के चैलेंज का सामना है।